بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو ہماری نصیحت سے، ہمارے ذکر سے اعراض کرے۔ ذکر سے مراد قرآن کریم اور اس کے احکامات مراد ہے، اور بعض نے فرمایا کہ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی ذات اور آپ کے ارشادات بھی مراد ہیں۔ تو فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو ہماری نصیحت سے، ہمارے ذکر سے، ہمارے احکام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اعراض کرتا ہے، تو دنیا میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اور اس کی جو معاشی حالات ہے، چاہے وہ کسی فرد کے ہو یا کسی کنبے کے ہو یا پورے ملک کے ہو، ان کی معیشت خراب ہو جاتی ہے اور ان کی معاشی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا میں سزا ہے، اور آخرت میں سزا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ ہم ایسے لوگوں کو قیامت والے دن آخرت میں اندھا اٹھائیں گے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے تنگی معیشت کے حوالے سے یہ مطلب ذکر کیا ہے کہ جو انسان اللہ کے احکام سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اعراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے جو قناعت کی صفت ہوتی ہے وہ سلب کر لیتا ہے۔ ایسے لوگوں سے قناعت کا وہ جو وصف ہوتا ہے دل کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کو چھین لیتا ہے، سلب کر لیتا ہے، اور اس کے دل میں دنیا کی حرص اور بڑھا دیتے ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے پاس دنیا کی سارا جو ہے وہ مال اور دولت جمع ہو جائے، لیکن اس کے پاس قلبی سکون نہیں ہوگا، اس کے پاس دلی سکون نہیں ہوگا، اور وہ دلی سکون کے تلاش میں رہے گا کہ مجھے کسی طریقے سے دل کا اطمینان مل جائے، لیکن دل کا اطمینان وہ اللہ کے احکام میں ہے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن کے احکام پر عمل نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پس پش ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری حالات ٹھیک ہو جائے، ہماری دعائیں قبول ہو جائے، ہماری زندگی اچھی ہو جائے، ہمیں سکون مل جائے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آج ہمارا وجود، پورا وجود گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، ہمارے جسم کے ایک ایک عضو گناہوں میں مبتلا ہے۔ آنکھوں کا گناہ ہے، کانوں کا گناہ ہے، پاؤں کے گناہ ہے، ہاتھوں کے گناہ ہے، زبان کا گناہ ہے۔ ہم کسی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں، دو چار آدمی اکٹھے ہوتے ہیں تو غیبت کا مشغلہ شروع ہو جاتا ہے، اور غیبت کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت جرم میں زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، اور غیبت اس وقت تک یہ گناہ معاف نہیں ہوتا کہ جب تک جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگی جائے۔ جب تک وہ معاف نہیں کرتا، اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ اسی طرح آنکھوں کا گناہ ہے کہ اس آنکھوں کے ذریعے سے ہم اللہ کو تلاش تو نہیں کرتے، اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو تو نہیں دیکھتے، لیکن اس سے فحش چیزیں دیکھ رہے ہیں، بد نظری ہو رہی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائے۔ اسی طرح کانوں کا گناہ ہے، اور کانوں کے ذریعے سے ہم وہ کچھ سنتے ہیں کہ جس سے اللہ کے اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ گانے سنتے ہیں، جبکہ گانے کے متعلق حدیث میں ہے کہ الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، کہ گانا دل کے اندر نفاق ایسا پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو سیراب کر کے اس کو اگاتا ہے۔ اب جب کسی دل میں نفاق آ جاتا ہے تو اس کے دل پہ کوئی نیکی کی بات کا اثر کیا ہو؟ اس لیے
دل کو ایسے نفاق سے پاک رکھنا چاہیے. اسی طرح پاؤں کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، تو ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے جب جا کے ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے. اگر ان گناہوں کے اندر مبتلا رہیں گے تو پھر ہمارے حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. پورا ملک جو تنگی معیشت ہے اس کے اندر اس کے لپیٹ میں ہے، اس لیے کہ مجموعی طور پر ملک کے تمام لوگوں کے جو گناہ ہے وہ سب کے سامنے ہے. حکومتی سطح پر بھی گناہ ہو رہے ہیں اور سودی بازار سرگرم ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے، کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرما دیا ہے کہ ہمارے احکام سے اعراض کرو گے معیشت تنگ کر دوں گا تم پہ. اور جب ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو اللہ رب العزت حالات کو ٹھیک کر دیں گے، معیشت مضبوط ہو جائے گی، آپ کے حالات، معاشی حالات درست ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ رب العزت سے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال صالحہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.